वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, और अब जरा बात करते हैं एक बड़े ही अहम इशू के ऊपर। हमें से अक्सर लोगों की सुबह सवेरे आंख नहीं खुल रही होती, और जब आप बात करें तो यही कहा जाता है जी नींद पूरी नहीं हुई, रात देर तक जागते रहे हैं। अब ये हमें कॉमन सेंसिकली पता है कि हमें तकरीबन एज एडल्ट 7 से 8 घंटे की गहरी नींद, अच्छी पुरसुकून नींद की जरूरत है, लेकिन इसके बावजूद हम में से अक्सर लोग ऐसे हैं जिनकी नींद पूरी नहीं होती, और जिनके लिए या तो उनके सोने के औकात उल्टे होते हैं, रात देर तक नींद आती नहीं है और फिर सुबह आंख खुलती नहीं है। इस तरह के बहुत सारे मुख्तलिफ मसाइल को एड्रेस करने के लिए आपको ये जानकर खुशी होगी दैट नाउ वी हैव सेहत यू की टीम पाकिस्तान में। दे आर कम्प्लीटली साइंस बैक्ड, कंप्लीट स्लीप केयर पाकिस्तान ये लोग लेके आ रहे हैं, और हर इंसान के लिए नींद से बहुत सारे फायदे हैं। क्या आपको पता है कि अच्छी सेहत के साथ साथ, चाको चौबंद जहन के साथ साथ, अगर आप दूसरे मसाइल, यानी अगर आपको ब्लड प्रेशर का मसला है, डायबिटीज का मसला है, डायबिटीज आपको ज्यादा मीठा खाने से नहीं बल्कि नींद पूरी ना होने की वजह से, जब आपकी बॉडी रेगुलेट नहीं कर पाती मुख्तलिफ बायोकेमिकल्स को, तो इसकी वजह से ये चीजें एग्रवेट होती हैं। इसके अलावा यकीनन अगर आप वजन कम करना चाहते हैं उसके लिए भी आपको पूरी नींद लेनी पड़ेगी, लेकिन आपके स्लीप से रिलेटेड यानी नींद से रिलेटेड जितने मसाइल हैं आप हमें कॉल करके बताइए। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आमिर खान। ही इज द फाउंडर ऑफ सेहत यू इन यूएसए, बोर्ड सर्टिफाइड स्लीप स्पेशलिस्ट एंड ऑल्सो अ न्यूरोलॉजिस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर साहब हमारे साथ मौजूद होने के लिए। मुझे बताएं कि सबसे पहले देर आर दीज 2 phases इन लाइफ। अगर हम टीनेजर्स को देखते हैं तो साइंस बैक करती है कि टीनेजर्स को ज्यादा नींद आती है, बट आहिस्ता आहिस्ता एज वी बिकम एडल्ट्स, इज इट स्ट्रेस, इज इट आवर लाइफस्टाइल, ये हमारे ईटिंग हैबिट्स हैं, जेनेटिक्स हैं, कि हमारी नींद कम हो जाती है और नींद आना मुश्किल होता चला जाता है? देखिए, नींद की जो जरूरत तो सबको है, नींद का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो कि हम सबको समझना चाहिए। जैसे आपने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया कि सेहतमंद रहने के लिए, एक दिन में सही काम करने के लिए, अपनी मैक्सिमम पोटेंशियल अचीव करने के लिए आपकी रात की नींद सही होनी चाहिए। बिल्कुल आपने सही कहा कि जो टीनेज बच्चे होते हैं उनको 8, 9, 10, बाज को 10 घंटे से ज्यादा की नींद चाहिए होती है, एंड अनफॉर्चुनेटली उनके ऊपर डिमांड्स इतनी होती हैं कि वो बाज दफा उसको पूरा नहीं कर पाते उतने घंटों को। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स चेंज होती हैं, क्योंकि जब टीनेजर होते हैं तो उनकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आ रहे होते हैं। वो सारे चेंजेस, वो सारी ग्रोथ, वो सारी दिमाग की डेवलपमेंट सोते हुए होती है। सही। तो अगर आपने इम्तिहान देना है सुबह और अच्छा इम्तिहान देना है, याददाश्त सही करनी है, तो रात में पूरा सोएं, ऐसा ना करें कि सारी रात जागते रहें। डॉक्टर साहब, क्या ये अच्छा हो कि अगर जिस तरह हम एक बाकी चीजों की ट्रेनिंग कर लेते हैं ना, हाउ कैन वी ट्रेन आवरसेल्व्स कि हम क्योंकि नींद के औकात भी बड़े इंपॉर्टेंट है। मैं कहीं पढ़ रही थी कि रात 10 बजे जिस तरह के डोपामिन, सेरोटोनिन आपकी बॉडी में रिलीज होते हैं, अगर आप लेट सोएं तो आपने वो विंडो तो मिस कर दी है। अब आपको अगले दिन रात 10 बजे का इंतजार करना पड़ेगा आपकी बॉडी को वो रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए, और जब आप हफ्तों सालों आपका यही तरीक़ेकार है तो यू कैन इमेजिन द काइंड ऑफ डिस्ट्रेस यू आर कॉजिंग। हाउ कैन वी ट्रेन आवरसेल्व्स कि रात 9 बजे के बाद हमारे काम आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगे और 10 बजे तक हम सो जाएं? देखिए, ट्रेन करने के लिए एक तो हमारी मोटिवेशन होनी चाहिए, हमें इस बात का एहसास होना चाहिए कि ये कितनी अहम चीज है हमारी जिंदगी में। अब जब आप चाहते हैं कि आपकी फिटनेस अच्छी हो, आप एक्सरसाइज करें, आप खाना सही खाएं, जिस चीज पे एम्फेसिस नहीं हुआ है बहुत अरसे से, वो है कि जिस चीज पे हमारी 1/3 जिंदगी गुजरती है, जो कि स्लीप है। तो उस स्लीप के लिए जितना आप उसको अहमियत देंगे, आपकी मोटिवेशन होगी, तो आप अपने आप को ये रूटीन में रखेंगे कि जी मैं सारे काम छोड़ के मेरा अब ये सोने का टाइम है। तो बहुत सारे लोगों के साथ ये होता है कि वो कहते हैं मैं सोने के लिए लेटा हूं और मेरा दिमाग चलता रहता है, मैं सारे मसले हल कर रहा हूं, किसी ने ये कहा था, उसने ये कहा था, वगैरह बहुत सारी चीजें होती हैं। तो उसके लिए आप ट्रेन कर सकते हैं। उसके लिए हम ट्रेनिंग मैं सिखाता हूं, हमारी टीम सिखाती है, जिसमें आप मेंटल टेक्निक सीख सकते हैं बहुत आसानी से और रेपिटेशन के साथ। बिल्कुल सही। अच्छा, जो खाने पीने की आपकी औकात हैं वो भी बड़ा फर्क करती है। मुझे बड़ी हमेशा इंटरेस्टिंग बात लगती है डॉक्टर आमिर कि पूरी दुनिया में जो पब्स एंड कैफेज एंड बार्स होते हैं, जाहिर सी बात है हम अपने कल्चर के हिसाब से हमने उनको चाय खाने या कॉफी शॉप्स बना लिया है। दुनिया में कहीं नहीं होता कि आप रात 11 बजे या 10 बजे कॉफी पीने चाह रहे हैं, बल्कि कई स्टडीज ये कहती हैं कि आपको दोपहर 2 बजे के बाद कैफीन नहीं लेनी चाहिए अगर उस रात आपने अच्छी नींद सोना है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? बिल्कुल सही बात है
کیونکہ کیفین جو ہے وہ ایک اسٹیمولنٹ ہے، اس کا کام ہے کہ آپ کو جگائے، آپ کا بلڈ پریشر بڑھا دیتی ہے. بعض دفعہ آپ کو اس کی وجہ سے اگر زیادہ کیفین کا استعمال کریں تو اینگزائٹی اور زیادہ ہوتی ہے، دماغ آپ کا زیادہ چلنے لگتا ہے، اور نیند اچھی آنے کے لیے آپ کا ذہن پرسکون ہونا ضروری ہے. تو آخری کپ چائے یا کافی کتنے بجے پیئیں اگر ہم نے رات 10 بجے سونا ہے؟ کم سے کم 4 گھنٹے کا وقفہ ہونا بہت ضروری ہے. تو آپ اگر رات کو 10 بجے سوتے ہیں تو 4-5 بجے کے بعد پلیز کوئی چائے یا کافی کا استعمال. اچھا، کئی ایسے دیکھنے والے بھی چائے کے شوقین ہوں گے، کہتے ہیں ہم تو جی چائے پی کے بھی بڑی اچھی نیند سو سکتے ہیں، ان کو آپ کیا کہیں گے؟ میں اکثر یہی بات سنتا ہوں، لوگ کہتے ہیں جی میں تو کافی پی کے فوراً سو جاتا ہوں، مجھے کوئی اثر نہیں ہوتا. جو اثر ہوتا ہے وہ بیک گراؤنڈ میں اکثر ہوتا ہے. آپ کے دماغ میں آپ خون کی سرکولیشن جو ہے اگر وہ بڑھی ہوئی ہے، پھر اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی میں سو تو اچھا جاتا ہوں لیکن مجھے ساری رات خواب آتے رہتے ہیں، یا برے خواب آتے ہیں، یا جو ہے میں صبح اٹھتا ہوں تو مجھے ایسا آپ ذکر کر رہی تھی کہ جیسے میری نیند پوری نہیں ہوئی. تو آپ اس کو بیک ٹریک کریں کہ دیکھیں کہ رات میں آپ نے کیا مرقن کھانا کھایا تھا، کیا چائے پی تھی یا کافی پی تھی، اور اکثر سگریٹ نوشی بھی ایک بہت بڑا مسئلہ. اچھا، کھانے کے لیے بھی دا سیم رولز اپلائی، کہا جاتا ہے کہ سونے سے کم از کم 4 گھنٹے پہلے آپ کھانا پینا بند کر دیں. اگر آپ جیسے پورا ڈنر کر رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، تو وہ آپ کو سونے سے کئی گھنٹے پہلے کھا لینا چاہیے. اس سے آپ کا بلڈ شوگر لیول بھی جو ہے کنٹرول میں رہتا ہے. جب آپ سونے جا رہے ہیں، آپ سو جائیں گے تو آپ کا میٹابولزم جو ہے وہ سلو ڈاؤن ہو جاتا ہے. یہ نارمل ایک اس کی فزیولوجی ہے، یہی قدرت نے بنایا ہے. تو جب وہ میٹابولزم سلو ڈاؤن ہو جائے گا اور کھانا اور کیلریز آپ نے اتنی کنزیوم کی ہوئی ہیں تو وہ کہاں جائیں گی؟ ان کی فیٹ بنے گی. صحیح. تو یہ صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا، آپ جیسے ہی سوتے ہیں تو یقیناً جب آپ کو نیند آ رہی ہوتی ہے آپ کی باڈی نیچرلی میلیٹونن کریٹ کر رہی ہوتی ہے، لیکن اب بہت سارے لوگ جن کو نیند نہیں آتی ہے، جو انسومنیا کی شکایت کرتے ہیں، وہ مختلف برانڈز کی میلیٹونن اوور دا کاؤنٹر موجود ہے. ڈاکٹر صاحب، اس کو لینے کا کوئی نقصان یا فائدہ؟ کیونکہ اکثر کہا جاتا ہے دس از سم تھنگ دا باڈی پروڈیوسز، اس کا کوئی نقصان نہیں ہے. صحیح، بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. دیکھیے، جب آپ کسی ایکسٹرنل چیز پہ ڈپینڈ کرتے ہیں، کوئی دوائی لینی ہے آپ کو سونے کے لیے، سونا نیند ایک نیچرل چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم میں یہ ایبلٹی بنائی ہے کہ ساری مینٹیننس کا کام کرنے کے لیے آپ کو نیند آئے گی، پھر آپ جاگیں گے، پھر اپنا کام کریں گے. تو یہ ایک نیچرل کام کے ہونے کے لیے اگر ہم کسی ایکسٹرنل چیز پہ ڈپینڈ کریں تو وہ صحیح نہیں. صحیح. اچھا، میلیٹونن کے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ کیونکہ یہ آسانی سے اویلیبل ہے اور یہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ کوئی ایڈکٹیو دوائی نہیں ہے، کوئی خطرناک نہیں ہے، لیکن یہ اس کا مقصد جو آپ استعمال کرتے ہیں وہ یہ نہیں ہے کہ آپ کو اس سے اچھی نیند آ جائے گی. اس کا مقصد ہوتا ہے کہ آپ کا جو ٹائمنگ ہے آپ کے ذہن میں، دماغ میں ایک کلاک بنا ہوا ہے، اس کلاک کو ریگولیٹ کرنے کے لیے. مثال کے طور پہ اگر آپ کو عادت پڑ گئی ہے رات کو 2 بجے سونے کی اور آپ اس کو 2 سے پیچھے کر کے آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ میں مڈ نائٹ پہ سو جایا کروں، اس کے لیے آپ کو میلیٹونن فائدہ مند ہے. اچھا، آپ نے جس طرح ایک بڑی اچھی طرف اشارہ کیا، اچھی نیند، کوالٹی آف سلیپ کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کیونکہ اکثر لوگ جو اس قسم کی ادویات استعمال کرتے ہیں یا کوئی بھی ٹوٹکا استعمال کرتے ہیں جس سے ان کو نیند آ جائے، جس میں خشخاش کا استعمال ہوتا ہے، پاپی سیڈز ہوتی ہیں، وہ کہتے ہیں نیند تو آ جاتی ہے لیکن پھر ذہن بوجھل رہتا ہے، یعنی اٹھنے کے بعد آپ وہ ویل ریسٹڈ فیلنگ نہیں آ رہی ہوتی آپ کی. بالکل اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے، جب آپ سو رہے ہیں تو جو بھی آپ نے کیمیکل استعمال کیا، چاہے وہ کوئی دوا تھی جو آپ کے ڈاکٹر صاحب نے آپ کو دی، آپ کو اوور دا کاؤنٹر آسانی سے مل گئی، کسی کو چیز کو کوئی لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ اس کے خطرناک اثرات نہیں ہیں، جو بھی کچھ ہے، آپ جب اس پہ ڈپینڈ کر رہے ہیں تو اس کے آپ کے جسم پہ کچھ اثرات ہوں گے جب آپ سو رہے ہیں. جی. بعض دفعہ وہ اثر بہت گھنٹوں تک رہتا ہے. اسی طرح سے ایک کامن دوائی ہے جو نزلے زکام کے لیے، کھانسی کے لیے استعمال ہوتی ہے، وہ آسانی سے اویلیبل ہے، بعض لوگ اس کا استعمال کرتے ہیں. تو کوئی بھی دوائی آپ لیں گے اس کا اثر دن تک رہ سکتا ہے. ایک اہم چیز اس میں سمجھنے کی یہ بھی ہے کہ جب آپ صبح اٹھتے ہیں اور آپ نے کوئی دوائی لی تھی، اگر آپ فریش بھی فیل کر رہے ہیں تو آپ کو معلوم نہیں ہے کہ اس کا اثر پھر بھی آپ کے دماغ کے اوپر ہے. تو آپ جو ڈیسیجن میکنگ کرتے ہیں، جس طرح سے لوگوں سے بات کرتے ہیں، جو آپ کے ایموشنز ہیں، ان سب چیزوں پہ اثر ان دوائیوں کا رہتا ہے. اچھا، بچوں کے لیے بتائیے گا، کیونکہ پاکستان وہ واحد جگہ ہے جہاں بچے بڑی دیر رات تک جاگ رہے ہوتے ہیں. اگر آپ انٹرنیشنلی دیکھیں، بچوں کا سلیپنگ ٹائم تقریباً شام 7 بجے، دے بین ٹیکڈ انٹو بیڈ، 8 بجے تک وہ سو جاتے ہیں تاکہ وہ صبح فریش ہو.
ایک اور چیز جو میں نے لوکلی فینومینا دیکھا ہے کہ بچہ اگر ہمارے یہاں 6 بجے اٹھا ہوا ہے اور اس نے وین اور باقی چیزیں کرتے کراتے ٹیوشنز کے بعد وہ گھر تقریباً 3-4 بجے شام میں پہنچ رہا ہے اور اس وقت وہ نیپ لینا چاہتا ہے, تھوڑی دیر کے لیے سونا چاہتا ہے, تو والدین یہ کہہ کر نہیں سلاتے کہ ابھی سو گیا تو پھر رات کو نہیں سوئے گا. تو مجھے بتائیں بچوں کے لیے دوپہر میں نیپ لینا اچھا ہے یا آپ کہیں گے کہ نہیں رات ہی کو سونا چاہیے؟ دیکھیے سب سے پہلی پرائیورٹی یہ ہے کہ رات میں پورا سوئیں. صحیح. اور ایک کمپرومائز ہے کہ اگر آپ کی اتنی کم نیند ہوئی ہے کہ آپ سے کچھ کام نہیں ہو رہا, بچوں سے ہوم ورک نہیں ہوتا اگر وہ نیپ نہ لیں, تو جو پھر وہ ہوم ورک کرتے ہیں اور تھکے ہوئے ہوتے ہیں, پھر وہ آدھی رات تک ہوم ورک کرتے رہیں گے. جو ہوم ورک ان کا 1-2 گھنٹے کا تھا, یہ ٹیسٹ کی تیاری 1-2 گھنٹے کی تھی, وہ 11-12-1 بجے تک چل رہی ہے. تو اس کو جو آپ کی کام کی ایفیشنسی ہے وہ بہتر ہوتی ہے اگر آپ کی نیند پوری ہے. صحیح. تو سوال آپ کا یہ ہے کہ نیپ صحیح ہے کہ نہیں ہے. تو نیپ بذات خود چاہے بچے ہوں چاہے بڑے ہوں آدھے گھنٹے سے زیادہ کی نیپ نہ لیں. اوکے. اگر آدھے گھنٹے سے کم کی آپ کی نیپ ہے تو اس سے آپ کی رات کی نیند پہ فرق نہیں پڑتا. اور اگر وہ گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ سو گئے تو پھر آپ کی رات کی نیند خراب ہوگی, پھر وہ ایک سائیکل چلنا شروع ہو جاتا ہے. پھر آپ ویکینڈ پہ رات کو دیر تک جاگیں گے, پھر دن میں دیر تک سوئیں گے, پھر آپ کا جسم اس سے اڈیپٹ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. اور لوگ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ انسومنیا یا نیند کا نہ آنا ڈپریشن کی علامت بھی ہوتی ہے؟ نیند کا نہ آنا اور دن میں تھکے رہنا اور دن میں نیند آتے رہنا یہ بھی ڈپریشن کی علامت ہو سکتی ہے. صحیح. بہت ساری مینٹل النیسز جو ہیں ان کا اثر نیند کے اوپر ہوتا ہے. مینٹل النیسز کے لیے جو لوگ دوائیاں لیتے ہیں ان کا بھی اثر نیند کے اوپر ہوتا ہے. تو یہ ایک سائیکل بن جاتا ہے. پھر یہی ہے کہ اس کو کس طرح سے صحیح کیا جائے. سوچنے کی بات یہ ہے کہ نیند کی جتنی آپ کو پرابلمز ہیں, چاہے آپ کو نیند نہیں آتی ہے, چاہے آپ خراٹے لیتے ہیں, کچھ بھی پرابلم ہے, اس سب کا علاج موجود ہے. اور وہ علاج اب آپ کو یہاں پہ اویلیبل ہے. وہ علاج میں نہ کوئی خطرناک دوائیں استعمال ہوتی ہیں, نہ کوئی خطرناک آپریشن کی ضرورت پڑتی ہے. اور اگر آپ یہ علاج کرا لیں تو آپ کی زندگی پہ کتنا اچھا اثر پڑ سکتا ہے, یہ چیز سوچنے. اچھا مجھے بتائیں کہ پارٹنرز ہیں اگر میاں بیوی, ان میں سے ایک کو رات کو بہت زیادہ نیند آ رہی ہے اور دوسرا بیچارہ پوری رات جاگتا رہتا ہے, دیٹ ہیز این ایڈورس افیکٹ آن ریلیشن شپس ایز ویل. تو آپ کا کیا مشورہ ہوگا؟ یعنی جو سو رہا ہے اس کو جاگنے کی ضرورت ہے یا جو بیچارہ خواہ جاگ رہا ہے اس کو سکون کر کے سونے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے میں امریکہ میں اپنے آفس میں اکثر اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے, تو میں بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں جو میاں بیوی الگ الگ کمروں میں سوتے ہیں. جی. کسی کا کام کوئی جو ہے ایک خراٹے زیادہ لیتا ہے یا ایک رات کو دیر تک جاگتا ہے, تو وہ دوسرے کی نیند خراب نہیں ہونی چاہیے. صحیح. یہ جو ہے کہ جی ایک رات کو دیر تک جاگنے کی عادت ہے اور دوسرا مجبوراً اس کے ساتھ سونے چاہ رہا ہے, لیکن وہ سو نہیں, یا تو جلدی سو جاتا ہے یا دیر سے سوتا ہے, تو اس سے وہ جو دوسرا ہے اس کی ایبسلیوٹلی. تو یہ سلیپ پیٹرنز کی ایڈجسٹمنٹ ضروری ہے. سلیپ سے ریلیٹڈ اگر آپ کے کوئی بھی مسائل ہیں تو صحت یو پہ کانٹیکٹ کیجیے. ڈاکٹر صاحب اور ان کی ٹیم آپ کی ضرور مدد کرے گی. بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود ہونے کے لیے. اسی کے ساتھ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک اینڈ ویل بی رائٹ بیک.